السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، صدق اللہ المولانا العظیم۔ آج جو میں آپ کے سامنے لائیو ہوا ہوں وہ باتیں ذکر کرنے جا رہا ہوں جو اللہ کا فرمان عالی شان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت کا فرشتہ تمہاری موت لے کر آئے گا، جب وقت اجل تمہارا آ جائے گا، جب ہمیں اور آپ کو اس دار فانی سے چھوڑنے کا وقت آ جائے گا، تو اللہ فرماتا ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب موت کا فرشتہ آ جائے گا تو نہ ایک منٹ آگے جائے گا نہ ایک منٹ پیچھے آئے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے کہ موت وقت مقررہ پر ہی آتی ہے، لیکن یاد رکھیں جب موت آ جائے تو لوگ اپنے جسم پر جو ہے وہ موت طاری ہو جاتی ہے۔ کسی فیملی کا انتقال ہو جاتا ہے، فیملی کے ممبران میں سے کسی ممبر کا انتقال ہو جائے تو لوگ بہت زیادہ اپنے سینے کو پیٹتے ہیں اور جسم کو پیٹتے ہیں اور کئی ایسے کلمات کہہ دیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں ایسے کلمات زبان سے نکل جاتے ہیں کہ انہیں پتہ بھی نہ چلتا ہے کہ ہم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ تو اللہ کے حضور صبر کرنا چاہیے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزماؤں گا، کبھی تمہیں بھوکا رکھ کر آزماؤں گا، کبھی تمہارے بیچ سے تمہاری اولاد کو واپس لے کر آزماؤں گا، کبھی تمہارے کھیتی میں تمہارے پھلوں کو نقصان پہنچا کر آزماؤں گا۔ اور اگر جو بندہ ان چیزوں میں صبر کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے وبشر الصابرین، اور میں ان بندوں کے ساتھ ہوں جو ان میں صبر کرتا ہے۔ تو امتحان کی گھڑی ہوتی ہے۔ آج وہ باتیں، اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو نماز جنازہ کے تعلق سے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ نماز جنازہ کس طرح پڑھیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے پہلے نماز جنازہ میں جب آپ شریک ہوں تو نماز جنازہ میں پیچھے کھڑے ہونا یہ افضل ہے، جنازہ کی پچھلی صف میں کھڑے ہونا یہ افضل ہے، اور 5 وقتہ نماز اور جمعہ کی نماز میں، عید کی نماز میں آگے کھڑا ہونا یہ افضل ہے۔ تو نماز جنازہ کی نیت لوگ پوچھتے ہیں کہ امام صاحب نماز جنازہ کی نیت بتا دیں، تو آپ اس سے پہلے ہی تیاری کر لیں کہ نماز جنازہ کی نیت ہم اور آپ کس طرح کریں۔ نماز جنازہ کی نیت اردو میں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس طرح نیت کریں گے کہ نیت کی میں نے نماز جنازہ کی، نیت کی میں نے نماز جنازہ کی 4 تکبیروں کے ساتھ، واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، دعا اس میت کے پیچھے اس امام کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ اردو میں نیت ہوئی، اور جو حضرات عربک میں نیت کرنا چاہتے ہیں وہ عربک میں نیت اس طرح کریں گے، نویت ان اؤدی للہ تعالی 4 تکبیرات صلاۃ الجنازۃ فرض الکفایتی وثناء للہ تعالی والصلاۃ علی النبی والدعاء لہذا المیت، اگر عورت کا جنازہ ہو تو لہذہ المیت اقتدیت بہذا الامام متوجہا الی جہۃ الکعبۃ الشریفۃ، اللہ اکبر۔ یہ نیت ہوئی۔ اس کے بعد ہاتھ باندھ لینا ہے، اٹھا کر، یا ہاتھ اٹھا کر باندھ لیتے ہیں، اور باندھنے کے بعد ہمیں اور آپ کو کرنا کیا ہے، پہلی تکبیر جب ہو گئی ہاتھ باندھنے کے بعد تو ہاتھ باندھ لیے، اس کے بعد ہمیں پڑھنا ہے ثنا پڑھنا ہے۔ ثنا جو آپ نمازوں میں پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ ثنا پڑھنا ہے۔ جن کو جو نماز میں ثنا یاد ہے وہی ثنا پڑھیں آپ۔ اور اس کے بعد دوسری تکبیر ہوگی، اور دوسری تکبیر میں آپ پھر ہاتھ باندھے ہی رہیں گے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ سر کو اوپر کرتے ہیں اور اشارہ کرتے ہیں، تو یہ اس طرح کے اشارہ جہالت ہے۔ آپ اس طرح کے اشارہ سر سے اوپر نہ کریں۔ اللہ اکبر جب امام صاحب بولتے ہیں تو سر اٹھایا جاتا ہے، اس طرح نہ اٹھائیں، بلکہ آپ جس طرح آپ نمازوں میں کھڑے ہوتے ہیں اسی طرح آپ کھڑے رہیں۔
اس کے بعد دوسری تکبیر میں آپ کو درود شریف پڑھنا ہے، جو درود شریف آپ کو یاد ہے وہی درود شریف پڑھیں۔ بہتر یہ ہے کہ جو نماز میں آپ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ والی درود شریف پڑھنا بہتر ہے۔ کسی کو اگر یاد ہے تو یہی پڑھے، ورنہ جو یاد ہے وہ پڑھیں۔ اس کے بعد تیسری تکبیر ہوتی ہے، اور تیسری تکبیر پکاری جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ اگر بڑی میت کا جنازہ ہے، بالغ کا جنازہ ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، تو یہ دعا پڑھیں گے اللہم اللہم اغفر لی لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ ہوئی بڑی میت کی دعا تیسری تکبیر میں جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں۔ اگر بچے کا جنازہ ہو اور چوتھی تکبیر، تیسری تکبیر میں ہمیں پڑھنا کیا ہے؟ چوتھی تکبیر سے پہلے پڑھنا یہ ہے اللہم اجعلھا لنا فرتم وجعلھا لنا اجرم وذخرم وجعلھا لنا شافعا ومشفعا۔ یہ لڑکا میں پڑھا جاتا ہے، چھوٹا بچے کا جنازہ ہو، اور لڑکی میں شافعتم ومشفعا پڑھاتا ہے۔ تو یہ نماز جنازہ کا طریقہ ہے۔ اور اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو کھول دینا چاہیے جب امام صاحب سلام پھیرے تو، اور دونوں ہاتھوں کو کھول کر سلام دونوں جانب پھیر دینا چاہیے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہاتھ باندھے ہی رہتے ہیں، تو آپ نماز جنازہ جب آپ پڑھ رہے ہو، سلام امام صاحب پھر رہے ہیں، تو آپ ہاتھ باندھے نہ رہیں بلکہ ہاتھوں کو کھول دیں۔ آج کی ویڈیوز میں نماز جنازہ کا طریقہ اور ان چیزوں کو ذکر کیا گیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔